دیتے ہیں وہ بھی نیکی کی دعوت دیتی ہیں. تو خواتین کو نیکی کی دعوت دیتی ہیں، مرد مردوں کو نیکی کی دعوت دیتی ہیں. وہاں مرد جو ہے وہ بعض اوقات جو ان کے مطلب محارم ہیں، بہن ہے، بیوی ہے، اس طرح جو دیگر جن سے پردہ نہیں ہے شریعت کا، جن کی تربیت میں لازم ہے، تو وہاں الحمدللہ رب العالمین یہ سلسلہ بھی رہتا ہے. جب ہم دیکھتے ہیں اسلام کے اندر جو خواتین کا اس انداز کا کردار ہے کہ انہوں نے ملت کو، قوم کو، مسلمانوں کو، لوگوں کو بڑے بڑے رہبر اور رہنما عطا کیے ہیں. اور بعض وہ بھی ازواج گزری ہیں، صحابیات ہیں، جو اپنے شوہروں کے ایمان لانے کا سبب اور ذریعہ بنی ہیں، جنہوں نے پہلے ایمان قبول کیا، پھر اپنے شوہر کو ایمان کی دعوت دی، اسلام کی طرف بلایا، اور پھر الحمدللہ رب العالمین ان کی دعوت سے وہ مسلمان ہوئے. حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ایمان لانے کا ذریعہ اور سبب ان کی زوجہ بنی ہے. پہلے انہوں نے ایمان قبول کیا اور پھر انہیں تیار کیا اسلام کی، ایمان کی دعوت دے کر. اسی طرح حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہیں، اور ان کے شوہر جو تھے وہ ایمان قبول نہیں کیا تھا انہوں نے، لیکن آپ خود بھی ایمان پر مستقیم رہیں، استقامت اختیار کی، اور اپنے بیٹے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی لا الہ الا اللہ کی آپ تلقین فرمایا کرتی تھیں. اور پھر جب دوسرا نکاح جب آپ کا ہوا تو آپ نے اس کے اندر شرط یہی رکھی تھی کہ آپ شرک نہیں کریں گے، اسلام لے آئیں گے، اسلام کی طرف جو ہے وہ بلایا، اس کی دعوت دی. اور یوں الحمدللہ رب العالمین خواتین اسلام کے ذریعے لوگوں کو، مردوں کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی. ایسے کئی واقعات ہیں. اور پھر جب ہم آگے چلتے ہیں تاریخ کے اندر، کئی ایسے لوگ ہیں کہ جیسے سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، والد صاحب تو پہلے ہی وصال فرما گئے تھے، لیکن آپ کی تربیت کے اندر آپ کی والدہ کا کتنا بڑا حصہ ہے. اور آپ کے ہاتھ پر سب سے پہلے توبہ کرنے والے، سب سے پہلے تائب ہونے والے جو لوگ ہیں، جو ایک پورے کا پورا ڈاکوؤں کا گروہ تھا، اس کا سبب اور ذریعہ والدہ کی تربیت بنی ہے. ایک خاتون کی تربیت، ماں کی تربیت تھی کہ بیٹا سچ بولنا ہے. اور وہ سچ کا جو سبق آپ کی والدہ نے پڑھایا تھا، اس بات کو ماننے کی وجہ سے اللہ تبارک تعالی نے آپ کے ہاتھ پر ڈاکوؤں کے ایک گروہ کو توبہ کی توفیق مرحمت فرمائی. تو اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں. خواتین کا کردار، بالکل خواتین کا کردار ہے. تو اس حوالے سے خواتین کو بھی چاہیے، یہ نہیں کہ یہ مرد کا کام کمانا اور اس طرح کے معاملات ہیں، بلکہ اگر گھر کی خواتین، بہن اگر دیکھتی ہے بھائی کے کردار میں کوئی کمی ہے تو اسے اچھے انداز میں اپنے بھائی کی اصلاح کا ذریعہ اور سبب بننا چاہیے. ماں کو اپنے بیٹے کی اصلاح کا ذریعہ اور سبب بننا چاہیے. اہلیہ کو اپنے شوہر کے اندر موجود خامیاں، یعنی ایسے اگر کوئی حرام کما رہا ہے اور کہہ رہا جی میں تو آپ لوگوں کی ضرورت پوری کرتا ہوں، تو آپ اس کو بالکل اس حوالے سے سمجھا سکتی ہیں، منع کر سکتے ہیں اچھے انداز میں، پیارے انداز میں، خیرخواہی والے انداز میں، کہ ہمیں حرام کی کثرت نہیں بلکہ حلال بقدر کفایت ہو، تھوڑا ہو، ہمیں وہ جو ہے وہ پسند ہے. آپ حرام کی طرف ہماری وجہ سے ہرگز مت جائیے. کوئی ایسا مطالبہ نہ کریں آپ جو ہے جس کی وجہ سے گھر کے افراد جو ہے وہ حرام کی طرف بڑھیں. واہ جی واہ، بڑی پیاری بات کی آپ صاحب. اچھے مدنی پھول دیا عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. خواتین جو ہیں یہ بڑی عزت اور بڑے شرف والی ہیں، اور کام بھی عزت اور شرف والے ہی ہونے چاہیے. عزت، پاک دامنی، حیا، شرم، یہ بھی پردہ، یہ بھی ایک خاتون جو ہیں ان کا، خواتین کا ایک جسے بولے ترہ امتیاز ہے، اور اسلام کے دیے ہوئے بڑے ہی پیارے انداز ہیں. یہ ہم زندگی میں ایڈ کرتے جائیں گے تو بھلائیاں اور عافیتیں جمع کرتے جائیں گے. میروز بھائی، سلمان بھائی، دین اسلام کی خوبصورتی ہے، اور دین اسلام نے جو ہم نے ابتدا میں سلسلے کی گفتگو کی تھی، دین اسلام نے خواتین کو ایسے حقوق عطا فرمائے اور اس منصب پہ فائز کر دیا، گویا کہ یوں کہہ دیے انہیں آسودہ کر دیا. اور پھر خواتین نے بھی دین اسلام کی خاطر کسی بھی قسم کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کیا. آپ دیکھیے
دین اسلام میں نبی کریم علیہ السلام جب دعوت اسلام دینا شروع کی تو سب سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کا ساتھ دینے والی جو خاتون ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، سب سے پہلے دین اسلام کی اشاعت کے بعد جو شہادت ہوتی ہے وہ حضرت عمار بن یاسر کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جو سب سے پہلی شہیدہ ہیں دین اسلام کی۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ خواتین نے صرف اس طریقے کی قربانیاں نہیں دی، یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ اسلام کے بڑھانے کا ذریعہ بنی، اشاعت کا ذریعہ بنی، جیسے عدنان بھائی نے کہا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہن ہے ہمشیرہ ہے حضرت فاطمہ بنت خطاب، یہ حضرت فاروق اعظم جیسے جلیل القدر صحابی کے اسلام قبول کرنے کا باعث بنتی ہے۔ اسی طریقے سے ہم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ ان پہ کیسے کیسے ظلم و ستم کی آندھیاں چلائی گئیں۔ اسی طریقے جو کنیزہ تھیں، جو باندیاں تھیں، اور ان کو اسلام نے اٹریکٹ کیا، وہ دین اسلام کے دامن میں آئیں، تو ان کے آقاؤں نے، ان کی مالکاؤں نے ان باندیوں پر، ان کنیزوں پہ ظلم و ستم کی آندھیاں چلائی۔ اس میں حضرت لبینہ ان کو اتنا مارا جاتا تھا کہ مارنے والے جو تھے وہ تھک جایا کرتے تھے مار کے، لیکن یہ دین اسلام میں داخل ہونے کے بعد کفر کی طرف لوٹی نہیں، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کوئی مہاجر خاتون ایسی نہیں ہے کہ جو دامن اسلام میں آئی ہو اور پھر اس نے ارتداد کیا ہو، یعنی معاذ اللہ دین اسلام چھوڑا ہو۔ یہ غالباً اس تناظر میں ہے کہ جو خواتین مکہ پاک میں بالخصوص دامن اسلام میں آئیں، ان کو مختلف قسم کی پریشانیوں، تنگیوں، رکاوٹوں اور مظالم، ظلم کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ کوہ استقامت بن کے کھڑی رہیں اور دین اسلام سے انہوں نے روگردانی نہیں کی۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ایک باندی تھی، ان کو اتنا مارا جاتا تھا، اتنا ظلم کیا جاتا تھا، ان کی بینائی جانے لگی۔ جب ان کی بینائی جانے لگی تو ایک ابو جہل نے ان کے اوپر ٹونٹنگ کی، طنز کیا کہ دیکھو تم نے جو ہے وہ بتوں کو چھوڑا ہے، لہٰذا جو ہے ان کی وجہ سے تمہارے پر یہ آفت آئی اور تمہاری آزمائش سے تمہاری بینائی جاری ہے۔ ان کا ایمان ایسا کامل تھا، انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ تو میرے رب کی طرف سے ہے، اور میرا رب چاہے گا تو یہ آنکھیں واپس آ جائیں گی۔ اگلے دن ان کی آنکھیں، ان کی بینائی لوٹ آئی۔ اسی طریقے سے دیگر خواتین، آپ دیکھیے خواتین اسلام اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر دیکھیے آپ، یعنی ایسے واقعات ہیں بندہ حیران رہ جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ سے ناراض ہوئی، واقعہ سننے والا بڑا پیارا ہے، ناراض ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر ان کے بھانجے ہیں، اور واقعات میں لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اور صدیق اکبر کے بعد سب سے زیادہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جس سے پیار کرتی تھی، محبت کرتی تھی، وہ آپ کے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر تھے، لیکن انہی کی وجہ سے آپ کی کنیت بھی ام عبداللہ ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے بھانجے کے نام سے کنیت رکھو۔ آپ دیکھیے کہ حضرت عائشہ اتنا صدقہ خیرات کیا کرتی تھی، اتنا مال راہ خدا میں خرچ کیا کرتی تھی کہ ایک موقع پہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پاس جو مال و اسباب آتا تھا اسے روک دیا۔ اب یہ ان کی حکمت بھی تھی، محبت بھی تھی، اسے روک دیا کہ ان کے پاس جاتا اور یہ سارا خرچ کر دیتی۔ حضرت عائشہ ناراض ہو گئی سے، اور ایسا ناراض ہوئی کہ قسم اٹھا لی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر بھی آپ سے بڑی پیار کیا کرتے تھے، خالہ ہیں آپ ان کی، تو اب انہوں نے جو ہے نا سفارشیں لگانا شروع کری، مختلف افراد سے کہا کہ مطلب جو تھے بیچ میں پڑے، تو نہیں مانی حضرت عائشہ۔ پھر ایک موقع پہ قریش کے کچھ افراد کو لے کر آئے حضرت عبداللہ بن زبیر، اور مشورہ یہ ہوا کہ کیونکہ حضرت عائشہ پردے کے اندر سے بات کرتی ہیں، لہٰذا وہ افراد تو پردے کے ادھر ہوں گے، لیکن عبداللہ بن زبیر جو ہیں کیونکہ بھانجے ہیں تو یہ وہاں اندر چلے جائیں گے اور صلح و صفائی ہو جائے گی۔ تو اسی طریقے سے عبداللہ بن زبیر گئے اور جو ہے صلح و صفائی ہوئی، وہاں سے ان افراد نے بھی سفارش کی، یہاں سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی معذرت کری، اور یوں صلح و صفائی ہوئی، اور پھر وہ قسم جو تھی اس کا کفارہ وغیرہ دیے گئے، 40 غلام آزاد کیے حضرت عائشہ نے۔ اب آپ دیکھیے ان کی سوچ، میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، ناراض کس بات پہ ہوئی کہ مال اس لیے روکا کہ میں راہ خدا میں کیوں خرچ کر دیتی ہوں، اس پہ ناراض ہو گئی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو ہے ان کے 4 بیٹے شہید ہو گئے، انہوں نے اپنے 4 بیٹوں کو قربان کر دیا۔
بڑا مشہور ہے کہ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ، بھائی اور شوہر جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے. خود نبی کریم علیہ السلام کی شہزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ہجرت کے موقع پہ کیسا صدمہ، کیسی تکلیف اور کیسی اذیت دی گئی کہ ان کا حمل ساکت ہو گیا. آپ یہ دیکھیے کہ یہ ہیں وہ خواتین اسلام کے جن کی رونق، جن کے دم سے، جن کی قربانیوں کے ذریعے سے بھی آج دین اسلام کا یہ جو باغ ہے لہلہا رہا، ان کو ہم فراموش نہیں کر سکتے. وہ ہیں کہ جنہوں نے پردے میں بیٹھ کے ہمارے سر بلند کر دی، فخر سے بلند کر دیے. کہ وہ ہیں جو خود پردوں میں بیٹھی ہوئی تھی، خود گھروں میں بیٹھ کر دعائیں کرتی تھی. اور ہم اللہ کی رحمت سے امید کرتے ہیں کہ مجاہدین اسلام، مبلغین اسلام و اشاعت اسلام کا کام کرنے والے افراد کی کوششوں میں ان پردہ نشینوں کے، ان پاک بازوں کے، ان صالحات کی بھی دعا اور وہ دستے دعا تھے کہ جو مالک کی بارگاہ میں انہوں نے دراز کیے تھے. کہ وہ مائیں تھی سلمان بھائی کہ جنہوں نے اولیاء کو پیدا کیا، وہ مائیں تھیں جنہوں نے ائمہ کو پیدا کیا، یہ وہ مائیں تھیں جنہوں نے ایسے افراد پیدا کیے کہ جنہوں نے مسلمانوں کو لیڈر عطا کیے. کیا بات ہے، کوئی نو ڈاؤٹ، کوئی شک نہیں. امیر سنت کی والدہ ماجدہ کو دیکھنے میں آج کیسا ہمیں مطلب جو ہے نا وہ بیٹا جو ہے وہ عطا فرمایا، کیسا مرشد رہبر و رہنما عطا فرمایا. کیا بات ہے. سلمان، بعض چیزیں ہوتی ہیں ان کا تذکرہ نہیں ہوتا. جی ہاں جی، بعض چیزیں ہوتی ہیں ان کا تذکرہ نہیں ہوتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی اہمیت نہیں ہے. دیکھیں، ہم اپنی سانسوں کا اور گردش خون کا تذکرہ کہاں کرتے ہیں؟ ہمیں تو خود کو احساس نہیں ہوتا کہ سانسیں چل رہی ہیں اور خون گردش کر رہا ہے، لیکن اس کی اہمیت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ تو ایک حیا کے تقاضوں کے تحت بہت ساری جگہوں پہ، یعنی ہم اسلاف کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں، اسلامی بہنوں کی میں بات کر رہا ہوں. موجودہ دور میں جو دین اسلام کی خدمت کرنے والی خواتین ہیں، خود دعوت اسلامی کی بہت بڑا نیٹ ورک ہے، بہت بڑا کام ہے اسلامی بہنوں کا، لیکن بہت ساری وجوہات کی بنا پہ ہم تذکرہ نہیں کرتے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا کردار ہی نہیں جی، ان کا کردار ہے، بڑا بنیادی کردار ہے ان کا. لیکن ہاں، یہ بھی ان کا ایک، یوں کہہ لیجئے، یہ بھی ان کی ایک عظمت ہے کہ ہم پسند نہیں کرتے کہ ان کا ہر چیز کا تذکرہ ہر جگہ پہ، ہر فورم پہ کیا جائے. جی، یہ مہروز بھائی اللہ کی رحمت سے میرے سندر ہی فرماتے ہیں کہ دیکھا جائے تو یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ اس ٹائم بہنوں کا مدنی کام زیادہ ہے، اس ٹائم بھائیوں کا مدنی کام زیادہ ہے. اللہ کریم دین متین کی خدمت کرنے کے لیے اپنا وقت اور اپنی رقم اور اپنی ایبیلٹی، اپنی صلاحیت استعمال کرنے والی خواتین پر بھی دعوت اسلامی کی مدنی ماحول وابستہ جو اس ٹائم بہنیں، ان پر بھی اللہ کریم اپنی رحمت کا سایہ فرمائے. اور ہمارے مدنی ماحول میں اس ٹائم بہنوں کا جو سارا مدنی کام ہے اس ٹائم بہنیں دیکھتی ہیں الحمدللہ. انہی کی مجالس، انہی کا سلسلہ کار بالکل الگ ہوتا ہے اور اس ٹائم بہنیں اس کو مینیج کرتی ہیں، دیکھتی ہیں. اور یہ بھی دین اسلام کی ایک ریکوائرمنٹ ہے جس کو الحمدللہ دعوت اسلامی پورا کیے ہوئے ہیں. اللہ ہم سب کے حال پہ رحمت فرمائے، فضل فرمائے، کرم فرمائے. اور میرے پاس ایک میسیج ہے کہ مہروز بھائی سے ناز شریف کا ایک شعر سنا جائے اور عدنان بھائی سے بھی ایک شعر سنا جائے. تو آپ سنانا چاہیں تو مہروز بھائی سے سن لیں. مہروز بھائی سے سن لیں. حافظ صاحب تو کہہ رہے ہیں مہروز بھائی سے سن لیں. مہروز بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ تو وہ کہوں گا جو آپ کہیں گے. معاف فرمائیں. معاف کرتا ہوں آپ کو. یہ تو میسیج کرنے والے تھے، آپ کو معافی مانگنی چاہیے، میرا تو مسئلہ نہیں ہے. اچھا، میں پتہ کیا سمجھ رہا تھا، جیسے عدنان بھائی نے کہا تو مہروز بھائی سنائیں گے، تو مجھے لگا آپ بولیں گے کہ آپ سنا دیں. عدنان بھائی نہیں، مجھے، ہاں آپ مجھے کر دیں گے نا. چلے میں آپ کہہ دیتا ہوں، آپ سنا دیں. نہیں، اب تو ہو گیا نا جی، اب تو آپ نے معافی مانگ لیا. آپ نے یہ کیا بات، تو معافی مانگ لیا. اگر دیر سے بعض اوقات ہوتا ہے، دیکھیں یہ میں اس بات کا قائل ہوں کہ بڑے بڑے عقل مند لوگوں کی جو ہے نا عقل اس وقت غائب ہو جاتی ہے جب ان کے سر پہ آزمائش آتی ہے. تو میں خود اس بات کا قائل ہوں. بعض اوقات لوگ مشورہ لے رہے ہوتے ہیں، لیکن مجھے جب آزمائش آتی ہے، مجھے کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ جی اس پہ غور و فکر کر لیا جائے، پھر میں کسی سمجھدار سے مشورہ کر لیتا ہوں. آپ سے بھی تو کرتا ہی ہوں. ہاں جی، بڑی مہربانی، بہت شکریہ آپ کا. چلے جی، میسیج والوں سے معافی مانگ لیں آپ جنہوں نے میسیج کیا. آپ معاف فرما دیں انشاءاللہ. نثر میں جو ہے وہ کوشش ہوتی ہے سنانے کی، اور نظم میں جو ہے نا وہ ترکیب بن نہیں پاتی. چلے جی، عمر بھائی سے سن لیتے ہیں ایک. جی عمر بھائی، اب بات تو یہی ہے نا، اے ختم دونوں کے وکیل، جی تینوں کے ہو گئے نا آپ. جی، اے ختم رسل
مکی مدنی خط میں رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں ہے خط میں رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی شان سے کہتے ہیں منگتے کس ناز سے کہتے ہیں منگتے دکھیوں پہ کرم کرنے والا دکھیوں پہ کرم کرنے والا دکھیوں پہ کرم کرنے والا سرکار سے اچھا کوئی نہیں ہے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں واہ بھائی واہ جی منچ پہ سے فرمائش لیتے ہیں آپ اس سے منچ پہ سے اسٹیج ہاں جی ادھر سے تو اس کلام کو جو ہے کسی دن ابتدا میں شامل کیا واہ جائے جی واہ۔ اور کل ہی ہو جائے تو کیا بات ہے کل جزول ہے عمر بھائی آپ کا بس ٹھیک ہے کل پھر یہی پڑھیں گے ٹھیک ہے مرحبا شروع چلے سے جی ہی نا جی ہائی پچ پہ ماشاءاللہ چلیے جی آگے بڑھتے ہیں آخری سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں ایک کام کریں ماہ غفران ماہ غفران رمضان غفران ماہ رمضان لاک ڈاؤن کھلنے کی اسمارٹ لاک ڈاؤن کی باتیں ہیں اور بازاروں میں لوگ جو ہے وہ آنا جانا کر رہے ہیں خریداری بھی کر رہے ہیں ایس صورتحال میں اپنی گاڑی نو پارکنگ پہ پارک مت کیجیے نہ موٹر سائیکل نہ کار اور جو ٹرک ڈرائیور ہیں یا مزدہ وغیرہ چلاتے ہیں سزوکی چلاتے ہیں آپ بھی مہربانی فرمائیں اور جہاں نو پارکنگ لکھا ہوا ہے وہاں گاڑی پارک نہ کریں ٹھیک ہے آئیے صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ مصطفیٰ خیر الورا ہو سرورے ہر دو سرا ہو اپنے آنکھوں کا تصدق اپنے آنکھوں کا تصدق ہم بندوں کو بھی نبھا ہو
رمضان 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 غفران رمضان غفران رمضان غفران رمضان فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے تر کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے۔ تر کھجوریں نہ ہوتی تو چند خشک کھجوریں یعنی چوہاروں سے، اور یہ بھی نہ ہوتی تو چند